روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا کیا ضروری ہے، لازم ہے کہ سحری کری جائے؟ اگر نہیں کی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا روزہ نہیں مانا جائے گا، فاقہ مانا جائے گا۔ دیکھیے شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ اگر آپ نے بنا سحری کے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ سحری کرنا یہ سنت ہے۔ روزہ ایک بہت اچھا سبق بھی دیتا ہے کہ جس طرح روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس کو رکھ لیا جائے اس کو نہ تو چھوڑا جاتا ہے اور نہ ہی توڑا جاتا ہے۔ روزے میں انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں، جس وقت ہم غیبت کرتے ہیں تب کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جس وقت ہم زنا کی مشن بنا رہے ہوتے تب کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرنے کا خیال دماغ میں آئے تو یقین اتنا ہی پختہ کر لو جس طرح رمضان کے روزے کی حالت میں ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی چیز کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں لگاتے، اسی طرح یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں گے تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو صرف روزہ پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہونا چاہیے، کانوں کا بھی اور آنکھوں کا بھی۔ برا بولیں گے نہیں، برا سنیں گے نہیں اور برا دیکھیں گے نہیں۔ روزے میں ہمارے اندر یہ بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم روزے میں ان غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو نہ کریں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تب بھی جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا اگر کسی کو قے آ جائے یعنی الٹی آ جائے، وومیٹنگ ہو جائے، تب سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی فعل ایسا کیا جس سے الٹی آئی، یعنی آپ نے منہ میں انگلی ڈالی تب آپ کو الٹی آئی، پھر وہ الٹی منہ بھر کے آنا چاہیے ایک دم پریشر کے ساتھ، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ اب اگر خود سے الٹی آئی تب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے انگلی ڈال کر کے یا کوئی اور طریقے سے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ کو الٹی آئی، وہ بھی منہ بھر کے، تب روزہ آپ کا ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ روزہ اتنا کمزور نہیں جو ایسے ٹوٹ جائے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے، ایک فرض پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو حضور نے فرمایا اس کو 9 لاکھ برس تک اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائے گا، 9 لاکھ برس۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی برکتیں سمجھو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کے مہینے کی برکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزدار کا تو اپنے اللہ پر بھروسہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ ساری چیزیں سامنے ہیں، افطار کا وقت ہے، اللہ یہ اسلام ہے۔ دیکھیے ساری چیزیں سامنے ہیں اور بھوک بھی شدت پر ہے، پیاس بھی بہت تیز لگی ہے، سب کچھ دسترخوان پر سجا ہے، لیکن کھانے کی نیت سے مسلمان کسی بھی دانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کسی بھی چیز کو انتظار کرتا ہے رب کے حکم کا کہ پروردگار کی طرف سے جب حکم ہوگا تب میں افطار کروں گا۔ یہ ایمان ہے، اور بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، انسان سب کچھ حاضر ہونے کے بعد میں کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہے۔ کتنا مضبوط مسلمان کا ایمان ہو گیا۔ کاش جس وقت کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ بنے، جس طرح یہاں پر روزہ کے وقت سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا اگر میں کھاؤں گا، تو کاش ایسی سوچ لے زنا کے وقت، ایسی سوچ لے جھوٹ کے وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کچھ نہیں کرے گا۔